اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پیارا افسانہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جو عکاسی کرتا ہے ہمارے روایتی اور ٹپیکل خاندانوں پر، جس میں شادی بیاہ یا فوتگی پر لڑائی جھگڑا معمول کی بات ہے۔ تو اس ناول میں بھی کچھ ایسے ہی کردار آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے اس ناول کا نام ہے میرا لونگ خواجہ۔ یہ افسانہ لکھا ہے نادیہ احمد نے۔ ان سے پیش کی معذرت کہ ان سے پوچھے بغیر میں یہ ناول یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اگر وہ سنیں تو معذرت اور اجازت طلب کر رہا ہوں ان سے۔ انشاءاللہ ان کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں میرا لونگ خواجہ۔ اللہ جی، میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی، کوئی پولیس کو بلاؤ۔ پھپھو دردانہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پہ آئی لائنر لگاتا میرا کانپتا ہوا ہاتھ اس بری طرح پھسلا کہ سیاہ لکیر آنکھ کے اوپر کی بجائے نیچے جا لگی۔ وہ بولی بھی تو اتنا اونچا تھی، میرا ننھا سا دل دہل گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھپھو دردانہ کی آواز نہ ہوئی، جنگل کے شیر کی دھاڑ ہو گئی۔ ارے بھائی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، پھپھو دردانہ کے گلے میں لاؤڈ سپیکر پھٹتا۔ میں تو کہتی ہوں جلسے کے سامنے بھی کھڑا کر دیتے تو بغیر مائک کے آخری کرسی تک آواز جاتی۔ یہ تو پھر دادی کا 7 مرلے کا گھر تھا۔ بڑے سے صحن کے گردا گرد 4 کمرے بنے تھے، ایک باورچی خانہ، غسل خانہ بھی تھا۔ بیٹھک کو چھوڑ کر ہر کمرے میں ایک خاندان آباد تھا۔ ایک میں سردار چچا، رابعہ چچی اور ان کے 4 بچے رہتے تھے۔ دوسرے میں دادا دادی اور غضنفر چچا کا بسیرا تھا، لیکن اب وہاں سے دادا دادی بیٹھک میں منتقل ہو رہے تھے، جہاں آج کل رضیہ اور دردانہ پھپھو اپنے شوہر اور بچوں سمیت ڈیرا ڈالے ہوئی تھی۔ اور ہاں، وہیں ان کا سامان بھی بڑا تھا، جبکہ تیسرا اور آخری کمرہ ہمارے قبضے میں تھا۔ اس کمرے میں اپنے اماں ابا اور 3 جنگلی بلوں جیسے لڑاکا بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے میں کون؟ ارے بھائی، میرا تعارف بھی ہوتا رہے گا، پہلے یہ تو دیکھ لیں دردانہ پھپھو کو کیا ہوا۔ لیکن نہیں بھائی، یہ تو آپ ہی دیکھیں، کیونکہ میری نظر شیشے پر پڑ گئی ہے اور اب مجھ سے اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ پورے 1 گھنٹے کی محنت سے لگائی تھی، 10 منٹ لگا کر ایک آنکھ کا لائنر لگایا تھا، جو اللہ اللہ کر کے پہلی بار سیدھا لگا تھا۔ لیکن یہ پھپھو، ان کے ہوتے کبھی کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے؟ اب مجھے ایک بار پھر منہ دھونا پڑے گا، ساری چیزیں لگانی پڑیں گی اور دوبارہ سے سارا میک اپ کرنا ہوگا۔ اس چکر میں اگر غضنفر چچا کی بارات میں دیر ہوئی تو مجھے الزام مت دیجیے گا، کیونکہ آپ گواہ ہیں میرا آئی لائنر پھپھو کی چیخ کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ لیکن یہ پھپھو آخر چیخیں کیوں؟ اف، میں بھی نا، میری انہی باتوں کی وجہ سے دوشیزائیں وقت لیں گی۔ نہیں بھائی، مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے جا کر دیکھ لیا جائے، دردانہ پھپھو چیخیں کیوں؟ کیا خیال ہے، چلے؟ پورے 7 ہیرے لگے تھے،
کمرے سے نکل کر میں صحن میں پہنچی تو صحن کے بیچوں بیچ کھڑی پھپھو نے اعلان کیا۔ سامنے بچھی چارپائی پر دادی، اماں اور بڑی پھپھو بیٹھی تھی۔ شرمندہ سی رابعہ چچی پھپھو کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میاں جی نے اتنے چاؤ سے بنوا کر دیا تھا۔ دردانہ پھپھو نے زاروں قطار روتے آرام کرسی پر آرام سے بیٹھے وجاہت پھپھا کی طرف دیکھا، جن کی شکل پہ ہمیشہ کی طرح 12 ہی بجے تھے۔ میری تو خیر آنکھیں ترس گئی تھیں، کبھی 11 یا 1 بجتا دیکھو، پر شاید اس پہ پھپھا کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ پھپھو کے ساتھ 10 سال گزارنا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ اب انہیں رات میں صورت فیصل آباد کا رکا ہوا گھنٹہ گھر جیسی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ آپا مل جائے گا، پاس کھڑی رابعہ چچی منمنائی۔ پھپھو نے خوار نظروں سے انہیں گھورا کہ بیچاری سہم کر پرچی خانے میں جا گھسی۔ ہائے میرے اللہ، میں بھی کہاں بھینس کے آگے بین بجانے لگی۔ اس گھر سے کسی کا پیتل کا چھلا بھی گم ہو جاتا نا تو دیکھنا کیا بغیلا ہوتا۔ میری چیز ہے نا، اسی لیے کسی کو پرواہ نہیں۔ اس تجاہل عارفانہ پر دردانہ پھپھو نے تو اپنا سر ہی پیٹ ڈالا۔ ابا سبھی ڈھونڈ رہے ہیں، اب پانی پیے، یہی کہیں ہوگا، مل جائے گا۔ رابعہ چچی پلٹی تو ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھا، جو انہوں نے زاروں زار روتی دردانہ پھپھو کو پکڑایا، اور جیسے وہ ایک ہی گھونٹ میں وڑپ سے پی گئی۔ دادا دادی، اماں ابا، سردار چچا، رابعہ چچی، رضیہ پھپھو، سلیم پھپھا، وجاہت پھپھا اور ان سب کی کل ملا کر 1 درجن اولادوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب ٹھنڈا پانی پی کر یقیناً دردانہ پھپھو کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ لیکن یہ تو بس ان کی خام خیالی تھی۔ ملنا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا۔ چوروں کا گھر ہے یہ۔ گلاس رابعہ چچی کے ہاتھ میں واپس پٹک کر انہوں نے ایک بار پھر وبیلا مچایا۔ پولیس بلاؤں گی میں۔ الہی خیر، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ بس بھئی، میری تو برداشت کی حد ہوئی۔ ایک کالی بھوتنی آنکھ لیے پچھلے 10 منٹ سے ان کا رونا سنتے میرے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لہٰذا پوچھ لیا کہ آخر کھویا کیا ہے جو یوں ہوش کھو رہی ہو پھپھو؟ میری آواز نکار خانے میں گونجتی طوطی سی تھی کہ پھپھو کے امپورٹڈ ساؤنڈ سسٹم سے بھلا میرے لوکل سپیکر کا کیا مقابلہ؟ لیکن شاید سب لوگ ان کی آواز سے اتنے بیزار تھے کہ سبھی نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور پھر گھبرا کر گردن موڑ لی۔ وجاہت پھپھا کی تو شاید دبی دبی چیخ بھی نکل گئی تھی۔ یہ دردانہ نے انہیں ہمیشہ سے ہی ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ مت پوچھنا سب مجھ سے ڈرا کیوں رکھا تھا۔ پھپھو نے مجھے اپنی آدھی بند آنکھ سے گھور کر دیکھا اور گردن ٹیڑھی کر کے باقاعدہ چیخ کر بولی۔ پورے 7 ہیرو جڑا لونگ تھا اور پھپھو کو چیخنے کے لیے بھلا کون سا زور لگانا پڑتا تھا۔ بہرحال آخر کار راز کھل ہی گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھ کر واپسی کا عندیہ کیا، لیکن غضنفر چچا کی آواز پہ قدم رک گئے
کیا شور مچا رکھا ہے؟ ہم میں سے کسی کی جیب سے نکلتا ہے تو نکال لے، سب ڈھونڈ تو رہے ہیں، اب کیا خودکشی کر لیں اس غم میں؟ غضنفر چچا کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا یہ معاملہ، تو بول ہی پڑے۔ غضنفر چچا ہمارے سب سے چھوٹے چچا ہیں، پھپھو کی اور ان کی طبیعت میں بڑی مطابقت ہے، اس لیے دونوں کی خوب بنتی ہے۔ جہاں دردانہ پھپھو ہوں وہاں غضنفر چچا پائے جاتے ہیں۔ دردانہ پھپھو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہیں، ماشاء اللہ دونوں میں محبت ہی اتنی ہے۔ لیکن آج تو خاص دن تھا نا، غضنفر چچا کی شادی تھی۔ اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے پھپھو نے 2 ماہ پہلے ہی شادی میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ چچا بھی ہتھے سے اکڑ گئے تھے، لیکن دادی نے سمجھایا بہن کا معاملہ ہے تو وہ کچھ دھیمے پڑے، اور اب 2 ماہ سے مستقل ان کا خیال اس شرط پر رکھا جا رہا تھا کہ وہ چچا کی شادی پہ بغیر کوئی کھڑا کے شمولیت کریں گے۔ اللہ اللہ کر کے کل مہندی کی رسم خیر و عافیت سے گزری تھی، سب نے مل کر کیا رونق لگائی تھی۔ دوپہر تک سب ٹھیک تھا۔ کھانے کے بعد سے میں کمرے میں گھسی، سارے خاندان کے کپڑے اکٹھے کیے، پھپھو کا ہیرے کا لونگ آج گیا۔ ہائے اللہ، یہ اس سٹوری کے ساتھ ہی میرے اندر کی مسرت نظیر نے چھلانگیں لگائیں، اور میں پیچھے پیچھے آندہ میری چال ویندہ آئی میں گانا شروع کرنے ہی والی تھی کہ دردانہ پھپھو کی پاٹ دار آواز پہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں واپس آئی، جہاں پھپھو اور چچا بازو چڑھا کر لڑ رہے تھے۔ تیری جیب نہیں، تیرے تو کمرے کی تلاشی لوں گی، تجھ پہ تو سب سے پہلا شک ہے میرا، دردانہ پھپھو نے انگلی کے اشارے سے وارننگ دی۔ چارپائی پہ بیٹھی دادی نے آگے بڑھ کر غضنفر چچا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر انہیں واپس بٹھا لیا۔ دیکھ لو امی، یہ کیا الزام تراشیاں کر رہی ہیں؟ وہ دادی کی طرف دیکھ کر نروٹھے پن سے بولے۔ میں تھوکتا بھی نہیں اس کے 2 ٹکے کے لونگ پر۔ انہوں نے پیٹھ تھپک کر تسلی دی۔ 2 ٹکے کا لونگ؟ ہائے، پورے 7 ہیرے جڑے تھے منحوس مارے، کبھی دیکھے بھی ہیں اتنے ہیرے ایک ساتھ؟ دردانہ پھپھو کے تو تلوں پر لگی سر پہ بجھی، ہاتھ نچا نچا کر لڑاکا عورتوں کی طرح تانے مارے کہ غضنفر چچا کی تو بولتی ہی بند ہو گئی، پر سردار چچا نے حقلی زبان کے ساتھ اپنی ٹانگ پھنسانا ضروری سمجھا۔ ہاں دیکھیے ہے نا آپا، آپ کے لونگ میں لو، سن لو ان کی بھی آگرہ والوں کی ٹرین چھوٹ جائے ان کا جملہ مکمل ہونے کے چکر میں، پر بولیں گے ضرور۔ ہائے، تو نے دیکھا ہے؟ چل میرا بھائی ذرا جلدی سے بتا کہاں دیکھا میرا لونگ؟ دردانہ پھپھو کی چھوٹی چھوٹی چائنیز آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پچکارتے ہوئے بولی تو سردار چچا نے سینہ تان کر جواب دیا، صبح دیکھا تھا آپ کی ناک میں۔ دھت تیرے کی، کھودا پہاڑ نکلا، چلو دفع کرو، پرے ہٹ منحوس مارا۔ خان صاحب کہاں رہ گئے؟ میں کہتی ہوں بلاؤں پولیس کو، ان چوروں کے گھر سے ایسے نہیں ملے گا کچھ، اب تو پولیس ہی آ کر برآمد کروائے گی۔ ایک بار پھر پولیس کی دھمکی، بھئی پپھو ہیں یا ڈان، بات بات پہ پولیس کا ذکر لے آتی ہیں۔
پر ہیں بڑے جگرے والی ہماری پھپھو۔ پوری پلٹن ایک طرف، پھپھو کی تیز گام ایک طرف۔ ہاتھ میں رہ دردانہ، ہاتھ میں، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ غضنفر چچا ایک بار پھر میدان میں اترے۔ ہاں تو کیا کر لے گا؟ میرا لونگ آج کے آج نہ ملا تو میں صاف کہہ دیتی ہوں امی، تم اکیلی بیٹا بیانے چلی جانا، میں اور میرا میاں بارات میں شامل نہیں ہوں گے۔ لو جی، 2 مہینے کی محنت گئی تیل لینے۔ میں تو کہتی یہ سارا قصور اس لونگ کا تھا جو پھڑک کر ناک سے گر گیا۔ کیا تھا آج کے دن ٹکا رہتا، گھر میں جنگ عظیم چہارم شروع کرا دی۔ دردانہ حوصلے سے کام لے بیٹا، رضیہ سارے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، ابھی مل جائے گا، دادی نے تسلی دی۔ اب اس سے زیادہ وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ بیچاری پھپھو کو تو کچھ بھی کہنا اس وقت بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ کہاں سے لاؤں حوصلہ؟ میرا 7 ہیروں والا لونگ شادی کے 10 سالوں میں بس ایک ہی تحفہ دیا تھا آپ کے داماد نے۔ سینے پر ہاتھ مارتے مونسون دوبارہ شروع ہو گئی۔ پوچھ لو، سامنے بیٹھے۔ لو بھائی، آ گئی پھپھا کی شامت۔ اللہ اپنی جناب سے اور بھی بہت کچھ دے گا، پریشان نہ ہو، دادی نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ ہی دے گا بس، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے آپ کے سامنے ہی کس حال میں گزارا کرتی ہوں۔ اب بھائی ہر کوئی آپ کی بہوؤں کی طرح عیش تو کرتے نہیں، نہ ہی سارے مرد آپ کے بیٹوں جیسے زن مدید ہیں۔ سن لو، ایک بار میں میدان کیسے صاف کیا جاتا ہے، یہ تو کوئی ہماری دردانہ پھپھو سے سیکھے۔ اماں نے گھور کر ابا کو دیکھا تو ابا چشمہ درست کرتے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ایسی ہی حالت ربیہ چچی کی بھی تھی، جو سردار چچا کو شکوہ کنا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت پھپھا الگ خجالت سے بیٹھے تھے۔ پورے سسرال کے سامنے عزت افزائی جو ہو رہی تھی، دیکھ لو پھر شروع ہو گئی۔ کب سے ٹر کیے جا رہی، کبھی لونگ کا رونا، کبھی رن مرید کا رونا۔ میں کہہ دیتا ہوں باز آ جا۔ غضنفر چچا کا میٹر ہر 2 منٹ بعد گھوم جاتا تھا، حالانکہ پتہ بھی تھا یہ پھڈا آج کے دن انہیں ہی مہنگا پڑے گا۔ 2 گھنٹے بعد بارات کو نکلنا ہے۔ اب اس طرح پھولے منہ سے وہ اگر ساتھ چل بھی پڑی تو پورے خاندان اور ان کے سسرالوں والوں کے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اور ان کی خراٹ سانس جو سب کے دانت گنے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی، پر نہیں سینگ ضرور پھنسانے۔ کیوں آ جاؤں باز ہے، تیرا دیا کھاتی ہوں، کم ہے یا زیادہ اپنے میاں کی روٹی کھاتی ہوں۔ تجھ سے تو کبھی اتنا نہ ہوا بہن کو عید بقر عید جوڑا ہی خرید کر دے دے۔ استغفر اللہ، پھپھو بھی نا ویسے دبا کے جھوٹ بولتی ہے۔ ابھی عید میں 3 ہفتے باقی تھے اور دادی سمیت سب بھائی الگ الگ جا کر عیدی دے آئے تھے۔ ہر سال بقرہ عید پر دادی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ران بھجواتی تھی۔ رضیہ پھپھو نے تو کبھی مین میخنے نہیں نکالے، پر دردانہ پھپھو کا موڈ ہمیشہ ہی خراب ہو جاتا۔ اب اسی روٹھنے منانے میں پھپھو کی خواہش پر غضنفر چچا نے گائے کے ایک حصے کے پیسے پکڑا دیے۔ دردانہ اللہ کو مان بیٹی، تو نے گائے میں حصہ ڈالا تو غضنفر نے ہی وہ پیسے دیے۔ غضنفر چچا بولنے ہی والے تھے کہ دادی نے کہہ دیا۔ وہ ہونٹ بیچے خاموش بیٹھے رہے، پر بڑی جتاتی نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا۔
کہ اب تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا، سمجھو پر یہیں وہ کھا گئے مات۔ انہیں پھپھو کی جری صلاحیتوں کا دراصل ٹھیک سے علم ہی نہیں تھا۔ ہاں تو کیا احسان کر دیا، بھائی تو پوری گائے بہنوں کو عید پہ دے دیتے ہیں۔ میرے پڑوس میں ہے نا شکیلا، اس کا بھائی دبئی ہوتا ہے، اس بار اونٹ بھیج رہا ہے اسے۔ اب اتنی پھینکی میں سمیٹ کر بھی کیا کر لوں گی؟ کم بختوں نے بسنت پر پابندی لگا دی، ورنہ ایک ڈور کی چرخی ابھی گھر سے نکل آتی۔ اتنا کس کے جھوٹ بولا تھا پھپھو نے، کسی کو یقین آنا تو دور کی بات، سب ہنسی چھپانے کو کونا تلاش کرنے لگے۔ اب شکیلا اور اس کے اونٹ والے بھائی کا قصہ پھپھو آج سنا رہی ہیں۔ پچھلے 10 سال سے اسی بھائی کے قصائی بن کے قصے ہم پھپھو کے زبانی بارہا سن چکے ہیں کہ وہ موصوف بہن کے گھر اونٹ بھیجنا تو دور کی بات، ماں کو زیرہ بھی نہیں بھیج دے۔ ہم نے پھر یہاں وہاں منہ چھپا کر تھوڑا ہنس لیا کہ چلو کچھ تو سکون مل جائے گا، پر بجائے وجاہت پھپھا تو سیدھے پھپھو کے نشانے پر تھے۔ ان کی شعلہ باز نگاہوں سے کہاں بچتے۔ ہنسی کو بریک لگانے کے چکروں میں کھانسی آ گئی۔ ہے تمہیں کیا ہوا؟ بڑی بے وقت کھانسی آ رہی ہے، پھپھو چہک کر بولی۔ نہیں وہ میں کہہ رہا تھا بہت دیر ہو گئی، ایک کپ چائے کا مل جاتا تو۔ پھپھو بھی بڑی چالو چیز ہے، اس سنگین صورتحال میں بھی یاد رہی تو چائے۔ ارے ہم بد نصیبوں کو چائے کون پوچھے گا، یہاں تو بس نوٹوں والوں کی خاطریں ہوتی ہیں۔ پتہ بھی ہے میرے میاں کو ہر 1 گھنٹے بعد چائے کی طلب ہوتی ہے، لیکن نہیں، اب یہ کون سے پشتارے باندھ کر لاتے ہیں جو اس کی خاطر ہوگی۔ لو جی لپیٹ لیا رضیہ پھپھو کے میاں کو بھی۔ احتشام پھپھا کی عادت تھی، سسرال کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، تو بس ان کی خاطر مدارت بھی اسی حساب سے کی جاتی۔ پر اللہ کی پناہ، وجاہت پھپھا کی چائے کا تانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ صبح سے 4 بار تو میں معصوم اپنے نازک ہاتھوں سے چائے بنا کر دے چکی تھی۔ پھپھو ویسے اتنی غلط بیانی اچھی نہیں ہوتی، اللہ کو حساب دینا ہوتا ہے۔ رابعہ جاؤ وجاہت کے لیے چائے بناؤ۔ دادی نے لڑائی کا رخ لونگ سے ٹرانسفر ہو کر چائے پر آتے دیکھا تو فوراً ہی جھگڑا نپٹانے کو رابعہ بچی کو آرڈر دیا۔ میں بنانے ہی والی تھی امی، بس آپا کا لونگ ڈھونڈنے لگ گئی تو چچی بیچاری کے بس منہ میں ہی تھی بات اور پھپھو کو آ گیا یار ایک بار پھر اپنا لونگ، وہ نہیں ملنے کا ایسے، وہ ہو گئی پھر وہی کہانی شروع، سب کچھ ایک بار پھر دہرایا جائے گا۔ چھوڑ دو بس اب یہ ڈرامے، جھاڑو لگا لگا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش مت کرو، خود ہی چرا کے اب خود ہی ڈھونڈنے کے فریب کر رہے ہیں سب۔ رضیہ پھپھو سامنے سے جھاڑو تھامے آ رہی تھی، بیچاری دردانہ پھپھو نے انہیں بھی سنا ڈالی۔ وہ پھپھو کی طبیعت سے واقف تھی، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ ارے خان صاحب تم کیا منہ سی کر بیٹھے ہو، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہاں سے جواب نہ آیا تو کرسی پر اونگتے وجاہت پھپھا جو اکثر ایسے موقعوں پر نہ جانے کیسے سو جاتے تھے کو ٹھوکا مارا۔ مجھے کیا بولنا تھا؟ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھے۔ اچھا یہاں سب کے سامنے کیا بولنا تھا؟ وہاں گھر پہ تو کینچی کی طرح زبان چلتی ہے، ایک پہ 100 سناتے ہو۔
یہاں گونگے کا گڑ منہ میں ڈال کر بیٹھے سب کے سامنے۔ پھپھا کا تو وہ حال، دردانہ مجھے مار سن کے ٹھنڈ پڑ گئی نا۔ نہیں تم بات کر تو رہی تھی، اب میں کیا کہوں؟ وہ شرمندہ سے ہوئے۔ ہاں کیا کہوں، یہ جو سب کے سامنے میسنے بن کے بیٹھے ہیں نا، اگر لونگ نہ ملا تو ساری زندگی تانے مارے گا۔ بھائی کی شادی پہ گئی، ہیروں کا لونگ گمائی، اس عزت افزائی پہ پھپھا تو ہمیشہ کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ پر مرد مومن، مرد حق، ہمارے پیارے غضنفر چچا کے سینگ پھنسنے کو بے قرار آ گئے درمیان میں۔ دیکھ دردانہ، میرا دماغ پہلے ہی گرم ہو رہا ہے، خواہ مخواہ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ میری شادی پہ یہ جو ہنگامہ کر رہی ہے نا تو دیکھنا تیرے بچوں کی شادی پہ بھی ایسے ہی فساد ڈالوں گا میں، لکھ کے رکھ لیں۔ دادی نے ہاتھ دبا کر روکنا چاہا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ویسے چچا، اور کچھ نہیں، اپنے دلہا ہونے کا ہی احساس کر کے خاموش ہو جائیں۔ پھپھو کب تک اکیلی بول سکتی؟ بات تو بڑھ چکی غضنفر، میں کہہ دیتی ہوں، آج میرا لونگ نہ ملا تو میں زندگی بھر اس گھر میں پیر نہیں ڈالوں گی۔ لو جی، دھمکی کی اسٹیگن پھر نکل آئی۔ اچھا تم مت آنا، جب بھی آتی کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آتی ہو۔ شادی کا گھر پولیس چوکی ہو گیا قسم سے۔ غضنفر چچا نے بھی ہاتھ جوڑے۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا پر اماں نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ویسے کسی نے دیکھا نہیں پر میری عقابی نظریں سب کچھ تاڑ لیتی ہیں۔ اماں بھی خوب ہیں، ہماری اب مفت کا شوق کیسے برا لگتا۔ یہ دیکھو کیسے دل کی باتیں زبان پر آ رہی ہیں۔ یہ تھا اس کے دل میں، کب سے جو نکل آیا۔ بہن کو کیوں برداشت کرے گا؟ پھپھو تلملا کر اٹھی۔ اٹھو جی، ابھی کے ابھی رکشہ لے کر آؤ۔ 1.5 پسلی پھپھا کو بازو سے گھسیٹ کر کرسی سے اٹھایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا میری بچی۔ دادی بنا چپل پیچھے بھاگی۔ سارے مطلب سمجھ آ رہے ہیں مجھے امی، اب تم نے بیٹے کی حمایت نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی ہے؟ چلو جاؤ جی، رکشہ لے کر آؤ۔ دادی کا ہاتھ جھٹک کر انہوں نے پھپھا کو دھکا مارا۔ دادی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جسے وجاہت پھپھا فوراً ہی سمجھ گئے۔ وہ میں کہہ رہا تھا رابعہ چائے بنا رہی تھی۔ وہ کھسیانے ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ چائے کی پڑی ہے بس، یہاں میری عزت کا فلودہ ہو رہا ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ تب سے واپس چارپائی پر بیٹھتے انہوں نے بڑی سی گھوری کرائی۔ پھپھا بھی چائے کے سرور میں تھے، آئی گئی کر گئے۔ رابعہ بیٹا لے آ جلدی سے چائے وجاہت کے لیے۔ دادی نے طوفان تھمتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور پاس آ بیٹھی۔ جلدی کاہے کو آئے گی بھائی، چائے نہیں پائے بنا رہی ہیں آپ کی لاڈلی بہو، سوچتی ہوں گی طلب ہی ختم ہو جائے۔ لو جی ایک اور سن لو۔ رابعہ چچی چائے کی ٹرے تھامے منہ لٹکائے باہر آ گئی۔ سب نے اپنی اپنی پیالی اٹھائی، ٹرے پھپھو کے آگے کی تو انہوں نے منہ پرے کر کے اپنا کپ اٹھا لیا۔ اللہ جانے شاید انہیں شک تھا، جو رابعہ چچی کو دیکھ کر کپ اٹھائے تو کہیں پتھر کی نہ ہو جائے۔ چل اب رونا چھوڑ، چائے پی اور ذرا حال سے سوچ، لونگ کہاں گر سکتا ہے۔ اماں نے پیٹھ تھپکتے تسلی دی۔ رہنے دو بس، میرا دل بھر گیا۔ پورے 7 ہیرے جڑے تھے بھابھی، آپ نے تو دیکھا تھا نا کیسا چوڑا چمکدار تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑا، پھر وہ لونگ کہانی لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ پیچ خراب ہو گیا تھا اس کا، ان سے کب سے کہہ رہی تھی مجھے صرافہ بازار لے جاؤ، لیکن اس بندہ خدا نے کبھی میری ایک نہ سنی۔
سر جھٹکتے وہ اپنی دردباری داستان سنانے لگی، جس کے سب سے بڑے ولن پھپھا وجاہت تھے۔ اس دن بولا تھا تو چلتے ہیں، تم نے کہا شادی کی شاپنگ کرنے اچرے جاؤ، تو وہاں لے گیا۔ پھپھا نے وضاحت دی تو دی، پر دردانہ پھپھو کو آگ لگ گئی۔ شاپنگ کا تانا تو ایسے دے رہے ہو جیسے لبرٹی لے گئے تھے، میرے بھائی کی شادی تھی، اب کیا 4 جوڑے بھی نہ خریدتی؟ پھپھا منہ چائے کے کپ میں دیے چپ چاپ سنتے رہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، اس طرح ذلیل کرتے ہیں یہ مجھے، اب اگر لونگ نہ ملا تو ساری عمر اٹھتے بیٹھتے گنوائیں گے۔ بھابھی کی شادی میں گئی تھی، ہیروں کا لونگ گمائی، کاش پھپھا بیچارے کی اتنی ہمت ہوتی۔ مجھے یقین ہے میرے ساتھ یہ حسرت پھپھا وجاہت کے دل میں بھی اٹھی ہوگی۔ بات کر رہا ہے وہ دردانہ، اسے تانا دینا نہیں کہتے میری بہن۔ رضیہ پھپھو آخری کمرے سے بھی جھاڑو لگا کر خالی ہاتھ نکل آئیں۔ باجی تم سے تو بھائی جان کبھی آپ جناب سے کم بات نہیں کرتے، تم نے تو خوب روب میں رکھا ہوا ہے میاں کو، جب چاہو بٹھا دیتی ہو، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا، تانے ایسے ہی نہیں دیے جاتے۔ لو جی آپ بھی سن لیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہر عورت کو دوسری عورت کا شوہر ہی کیوں آئیڈیل لگتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کا سب سے برا، جابر اور سخت گیر انسان اس کا اپنا خامند ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی بہن یا بھابھی تو کسی فرشتہ صفت نیک پروین ٹائپ انسان۔ اس کا مذکر آپ خود کر لیجئے گا، کچھ تو ہوتا ہی ہوگا کہ ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ امی سارے گھر کی جھاڑو لگا لی، کچھ نہیں ملا، بس اب سین رہ گیا ہے، آپ لوگ اٹھیں تو میں یہاں بھی لگا دیتی ہوں۔ رضیہ پھپھو نے پہلے کی طرح اس بار بھی دردانہ پھپھو کی ذاتیات کو جھاڑو میں اڑانے کی کوشش کی۔ ملے گا بھی نہیں، کسی کے ہاتھ لگ گیا، اتنا موٹا تھا، اتنا موٹا، فرش پر پڑا صاف نظر آ رہا تھا، اٹھا لیا ہے کسی نے۔ میں کہتی آخر یہ قصہ لے دے کر ختم ہو گیا، گھوم پھر کر رونا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ حد ہو گئی ابا، کون اٹھائے گا بھلا، سب گھر والے ہیں، رابعہ چچی کا صبر جواب دے چکا، مجھے کیا پتا کس نے اٹھایا، منحوس مارے ایک سے بڑھ کر ایک چور ہے اس گھر میں۔ لو سن لو، آ گیا چین سب کو چور بن کر۔ بیٹا رضیہ یہاں سے اٹھ کر اب سب کہاں جائیں گے، لگا لے جھاڑو ہاتھ نیچے کر کے، اللہ کرے بس دردانہ کا لونگ مل جائے، 2 نفل شکرانے کے ادا کروں گی۔ پھپھو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دادی نے رضیہ پھپھو کو سمجھاتے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سب نے مشترکہ آمین کہا۔ آمین سب سے اونچی آواز دردانہ پھپھو کی تھی۔ جی امی میں لگا لیتی ہوں۔ رضیہ پھپھو نے ہاتھ میں پکڑا جھاڑو، پھول جھاڑو صحن میں لگانا شروع کر دیا۔ دردانہ ذرا جوتا اتار کر پاؤں اوپر لے کر چارپائی کے نیچے سے بھی ہاتھ مار لوں۔ سارے صحن میں جھاڑو لگا کر پھپھو اب اس جگہ آ گئی جہاں چارپائی بچھی تھی۔ اماں اور دادی تو پاؤں اوپر کیے بیٹھے تھے۔ رضیہ پھپھو کی بات پہ دردانہ پھپھو نے منہ بگاڑا اور بجائے جوتا اتار کر پاؤں اوپر کرنے کے، جوتے سمیت اپنے پاؤں سیدھے اونچا کر لیے، کچھ اس طرح کہ ان کے جوتے کے تلوے کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ امی پھپھو، یہ پھپھو کی جوتی کے نیچے کیا ہے؟ چیخ کے تلوے میں کچھ چمک رہا تھا۔ میں ایک دم چلائی۔ پھپھو سمیت سب کا دھیان ایک ساتھ دردانہ پھپھو کی چپل پر گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو میرا لونگ ہے۔
چپل اتار کر ہاتھ پہ پکڑے پپھو نے نعرہ لگایا، جیسے سارا گھر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جس کی خاطر 2 گھنٹے سے ہر شخص چور ڈاکو بن چکا تھا، اور جس کی وجہ سے پپھو بس اب شادی سے واک آؤٹ کرنے والی تھی۔ ان کا وہ ہیرے کا لونگ ناک سے نکل کر انہی کے چپل کے تلووں میں چبھ گیا تھا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سرخ روح ہوئے۔ پاس بیٹھی دادی نے دوپٹہ پھیلا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر بھاگی شکرانے کے نفل پڑھنے۔ لو بلا، سارے جہان میں ڈھونڈ رہی تھی، اپنی ہی جوتی میں پھنسا ہوا تھا۔ اماں نے پاس بیٹھی پپھو کی کمر پر ایک دھپ لگائی تو وہ سیانی سی ہو گئی۔ یہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا، پورے 7 ہیرے لگے ہیں۔ لوگوں کو چپل سے نکالنے کی زحمت بھی نہ کی، اب بڑی شان سے تروے میں ٹمٹما رہا تھا، جبکہ پپھو وہاں موجود ہر ایک شخص کو جوتا دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھ غضنفر میرے بھائی، اچانک چچا چور سے بھائی ہو گئے۔ پپھو سا بھی کوئی رنگ بدلتا ہوگا۔ آپا مبارک ہو آپ کو بھی، غضنفر چچا آپ کو بھی۔ ویسے دونوں ابھی کیسے زبانی کلامی دستوں گریباں ہو رہے تھے، اب اچانک دردانہ سے آپا ہو گئی۔ ہائے خیر مبارک دردانہ۔ پپھو کی خوشی جب برداشت سے باہر ہوتی تو ویسی ہی باتیں کرتی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، میرے ہیروں کا لونگ مل گیا۔ یہ دیکھو خان صاحب، جوتی کی تلوے میں پھنسا تھا۔ پپھو کی چپل اونگتے ہوئے وجاہت چچا کی ناک کے عین نیچے تھی۔ دیکھو پپھو بیچارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی چپل کا تلوا تو کبھی پپھو کی 1000 واٹ مسکراہٹ دیکھ رہے تھے۔ مبارک سلامت کے بعد بہرحال پپھو سمیت سب نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے بھی خوب داد ملی جو اس غالب گلی آنکھ سے خزانہ ڈھونڈ لیا۔ بہرحال وقت کم تھا اور مقابلہ سخت، کیونکہ اب تو مہمانوں کی آمد بھی ہونے والی تھی۔ اچھا جی، کیوں بھول گئے کیا؟ بتایا تو تھا آج غضنفر چچا کی شادی ہے۔ پپھو کا لونگ ڈھونڈو مہم سے پہلے سب کو بارات وقت پر لے کر جانے کی جلدی مچائی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے اٹھنے کی تو میں بھی ہنستے مسکراتے خوشی خوشی اپنا منہ دھونے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ارے بھائی، اس خوشی میں تو 1 کپ چائے پلا دو، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ پپھو کی دبی دبی فرمائش میرے کانوں تک پہنچی۔ کنگنوں کا میکا ہے میرا، سب کو معلوم ہے میرے میاں کو ہر گھنٹے بعد چائے چاہیے ہوتی ہے، لیکن مجال جو کسی کو توفیق ہو، خود ہی بے شرموں کی طرح مانگنا پڑتا، ورنہ بیٹھے رہو سوکھے منہ۔ ارے باپ رے باپ، دردانہ پپھو آپ نہیں بدل سکتی، لیکن آپس کی